بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. اما بعد، اللہ تبارک و تعالی پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود و سلام کے بعد، محترم ناظرین، امثال القرآن کے نام سے اس سلسلے وار پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کی اس نشست اور آج کی اس ملاقات میں ہماری گفتگو جاری ہے اسی موضوع پر جس پر بات ہو رہی تھی گزشتہ ملاقات میں۔ موضوع جو ہمارا تھا وہ غیبت کی مثال، یعنی قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے غیبت کی کیا مثال بیان کی، غیبت کی قباحت ثابت کرنے کے لیے، واضح کرنے کے لیے اللہ نے کیا مثال بیان فرمائی۔ اس سلسلے میں سورہ الحجرات کی آیت نمبر 12 کی تلاوت کی گئی تھی اور کچھ باتیں اسی آیت کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے کیا ہے رکھی گئی تھی، اور آج کی اس ملاقات میں بھی بإذن اللہ مزید کچھ اور باتیں، مزید وضاحت اسی موضوع اور اسی آیت کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے کیا ہے رکھی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ تمام لوگوں کو غور و فکر کرنے کی توفیق دے اور ساتھ ہی ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق دے۔ قرآنی آیت جس میں مثال بیان کی گئی غیبت کی وہ سورہ الحجرات کی ہے، جیسے کہ ارشاد باری تعالی، یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب الرحيم۔ مطلب یہ کہ اے ایمان والو، اجتنبوا کثیرا من الظن، تم بہت سارے گمان سے یعنی بدگمانیوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے آپ کو روکو، اس سے کیا ہے اجتناب کرو۔ کیا وجہ ہے کہ بہت ساری بدگمانیوں سے اپنے آپ کو روکو بچاؤ؟ ان بعض الظن اثم، کیونکہ گمان جو تم کرتے ہو ان میں سے بعض گمان باعث گناہ ہیں۔ یعنی اگر ایک شخص کسی کے بارے میں اچھا گمان رکھے تو یہ ایک نیکی ہے، لیکن بعض دفعہ انسان بدگمانی کرتا ہے، برا گمان رکھتا ہے، اور یہ برا گمان بدگمانی بے بنیاد ہوتی ہے، تو یہ کیا ہے گناہ کا باعث ہے۔ تو اسی لیے اللہ نے کیا ہے گمان کرنے سے، بدگمانیاں کرنے سے ہمیں کیا ہے روکا، ہمیں اجتناب کرنے کا حکم دیا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے وَلَا تَجَسَّسُوا، اور ایک دوسرے کے ٹوہ میں، ایک دوسرے کے تجسس میں نہ پڑو، بلکہ ہر ایک کو چاہیے کہ اپنی اپنی فکر کرے۔ دوسروں کی ٹوہ میں لگ جانا اور تجسس کرنا، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کیا ہے روکا ہے۔ آگے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور تم میں سے کوئی ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے، آپس میں ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے،
کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کا بھائی مردہ اور اس کا گوشت کھائے وہ؟ اللہ کی طرف سے یہ سوال ہے۔ جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا فَكَرِهْتُمُوهُ، یقیناً تم اس چیز سے اور اس فعل سے کیا ہے، گھن محسوس کرتے ہو، ناپسند کرتے ہو کہ تم اپنے مسلمان بھائی جو کہ مردہ ہے، فوت ہو چکا ہے، تم اس کا گوشت کھاؤ۔ فَكَرِهْتُمُوهُ، تم اس سے کیا ہے، گھن محسوس کرتے ہو، تمہیں ناپسند ہے یہ عمل۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ، اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ تواب الرحیم، یقیناً اللہ تبارک و تعالی بہت ہی زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے، رحیم یعنی رحمت اور مہربانی کرنے والا ہے۔ تو گویا کہ حضرات، اللہ رب العزت نے اس آیت میں جہاں ہمیں بدگمانیوں سے اور دوسروں کی ٹوہ میں لگ جانے سے ہمیں روکا ہے، ادھر ہی اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایک دوسرے کی غیبت کرنے سے بھی روکا ہے، اور غیبت کی قباحت واضح کرنے کے لیے اللہ نے ایک مثال بیان فرمائی، تاکہ اس مثال کو ہم سمجھیں، اس پر غور و فکر کریں، اور اگر ایک شخص اپنے نفس کا خیر خواہ ہوگا تو یقیناً اس مثال پر غور کرنے کے بعد غیبت سے ضرور کیا ہے، اجتناب کرے گا۔ اور مثال یہ کہ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں سے کوئی شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، جواب یہ ہے اس بات کا کہ تم اسے ناپسند کرتے ہو، تمہیں گھن محسوس ہوتی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے محترم ناظرین، جب انسان اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا ناپسند کرتا ہے، گھن محسوس کرتا ہے، اور انسان کے مزاج کے خلاف یہ عمل ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے جو اس کے برابر یا اس جیسے کوئی اور عمل دوسری شکل میں ہو، اور اس جیسے کوئی دوسرا عمل جو اس شکل میں ہے وہ یہی کہ مسلمان بھائی کی کیا ہے، غیبت کرنا، اس کی برائی بیان کرنا، یعنی مردہ شخص کا گوشت کھانا، اسی کے نظیر اور اسی کے برابر ایک دوسرا عمل بھی ہے، اور وہ ہے غیبت کرنا۔ اگر یہ دونوں برابر ہیں اور غیبت کی مثال اللہ نے یہ بیان فرمائی ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم گوشت کھانا ناپسند کرو اپنے مردہ بھائی کا، لیکن تم غیبت کر بیٹھو؟ ایک عقل مند، سوچ سمجھ رکھنے والا اپنے لیے اس بات کو جس طرح مسلمان بھائی کا مردے کا گوشت کھانا ناپسند کرتا ہے، اسی طرح وہ جو ہے غیبت کرنے کو بھی ناپسند کرے گا۔ ادھر ایک بات کی طرف اور اشارہ ہے حضرات، کہ جس طرح مردہ بھائی کا، انسان کا اگر کوئی گوشت کھاتا ہے تو اس مردے کو کوئی تکلیف نہیں پہنچتی، کیونکہ اس کے اندر تو جان ہی نہیں ہے۔ تو اسی طرح کوئی شخص اگر کسی دوسرے کی غیبت کرتا ہے تو اس کا وہ کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تمہارے غیبت کرنے سے نہ تو اس غیبت کے بنا میں اس کی عزت میں کوئی کمی آئے گی، یا نہ تو جو ہے اس کی عزت میں کوئی اضافہ ہوگا، کیونکہ عزت اور ذلت کا مالک غیبت جیسا عمل نہیں ہے، بلکہ عزت اور ذلت کا مالک تو اللہ وحدہ لا شریک ہے، جسے چاہے عزت دے
اور جسے چاہے اللہ تبارک و تعالی ذلیل کرے۔ ایک بات کی طرف اور اشارہ ہے اس مثال کے ذریعے کہ مردہ شخص کا جو گوشت کھایا جاتا ہے وہ اپنے نفس کا دفاع نہیں کر سکتا، اسی طرح جس شخص کی غیبت کی جا رہی ہے وہ بھی اپنا دفاع نہیں کر سکتا، کیونکہ غیبت کہتے کسے ہیں؟ غیبت سے مراد یہ کہ کسی شخص کے پیٹھ پیچھے اس کی کیا ہے برائی کی جائے، اس کے عدم موجودگی میں۔ اگر عدم موجودگی میں اس کی جو ہے کوئی برائی کی جا رہی ہے تو وہ اپنا دفاع تو کر ہی نہیں سکتا۔ جس طرح کیا ہے ایک مردے شخص کا گوشت کھایا جائے، اس کو چیڑا پھاڑا جائے تو وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا، اسی طرح وہ شخص بھی اپنا دفاع نہیں کر سکتا جس کی غیبت اور برائی بیان کی جا رہی ہے۔ اگرچہ دفاع نہیں کر سکتے، لیکن اس عمل سے اور اس فعل سے تم نے ہر حال میں اپنا ہی نقصان کیا، اس مردے شخص کا یا جس کی غیبت کی جا رہی ہے اس کا کوئی نقصان تم نے کیا ہے نہیں کیا۔ بظاہر ہو سکتا ہے ذہن میں یہ بات آئے کہ اس کا ایسا نقصان ہو جائے گا اس میں، لیکن حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو کوئی نقصان غیبت کے ذریعے کیا ہے اسے کیا ہے نہیں پہنچے گا۔ اور غیبت کا اصل معنی اور مفہوم یہی ہے کہ کسی کی برائی اس کے عدم موجودگی میں پیٹھ پیچھے کیا ہے بیان کی جائے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک موقع پر پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ غیبت کیا ہے، اس کی کیا تعریف ہے، اس کا کیا مفہوم ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ذکر اخاک بما یکرہ ولو کان فیہ، اپنے بھائی کا ذکر کرنا، اپنے بھائی کے تعلق سے ایسی بات کہنا بما یکرہ جو وہ اسے ناپسند کرے، یعنی ایسی باتیں اپنے بھائی کے متعلق ذکر کرنا کسی دوسرے شخص کے سامنے جسے وہ کیا ہے ناپسند کرے۔ ہو سکتا ہے آپ کے سامنے وہ بات بیان کرنا پسند ہو یا آپ کوئی حرج محسوس نہ کریں، ایک عام بات سمجھیں، لیکن تمہارے بھائی کو اگر وہ چیز ناپسند ہے اس بات کا ذکر کرنا تو تمہارے لیے جائز نہیں کہ اس بات کو اس کے عدم موجودگی میں کیا ہے تم بیان کرو۔ ولو کان فیہ، اگرچہ وہ چیز، وہ بات یا وہ برائی اس کے اندر پائی جائے، اس کے باوجود اس کا ذکر کرنا اس کے عدم موجودگی میں، اس کے پیٹھ پیچھے، یہ غیبت کہلاتی ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کا مفہوم بیان کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اے اللہ کے رسول، اگر ایسی بات کسی کے پیٹھ پیچھے بیان کی جائے جو کہ حقیقت میں اس کے اندر وہ چیز پائی جاتی ہے، وہ کمی اور وہ خلل اس کے اندر پایا جاتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر اس کے اندر وہ چیز پائی جاتی ہے، وہ کمی پائی جاتی ہے، تو گویا کہ تم نے اس کی غیبت کی ہے، اور اگر اس کے اندر وہ بات نہیں پائی جاتی جس کا تم نے ذکر کیا ہے فقد بہتہ، تو گویا کہ تم نے اس پر کیا ہے تہمت لگائی ہے اور بہتان لگایا ہے، جھوٹ کہا ہے اور اس کی طرف جھوٹ منسوب کیا ہے تم نے۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ اپنی بھائی کی کوئی ایسی برائی، کوئی ایسی بات جس کا اگر آپ نے ذکر کیا تو وہ اسے ناپسند کرے گا، اس سے اس کو تکلیف پہنچے گی، تو اس قسم کی باتوں کا کیا ہے ذکر نہ کیا جائے، کیونکہ اس کا شمار کیا ہے غیبت میں ہوتا ہے۔ اور غیبت کی مثال ہم نے سنا کہ غیبت کی مثال یہی ہے کہ جس طرح ایک مردہ شخص مسلمان
اس کا کوئی گوشت کھائے، یہ ایک قبیح مثال اس جرم کی قباحت، غیبت جیسے جرم کی قباحت واضح کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس مثال کا کیا ہے ذکر فرمایا۔ اور حقیقت یہی ہے حضرات کہ غیبت ایک بہت ہی قبیح عمل ہے۔ غور کریے اس حدیث پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر غالباً حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کی تعریف کرنے لگے یا ان کی کچھ خوبیاں اچھائیاں بیان کرنے لگے جو کہ حقیقت میں ان کے اندر وہ چیز موجود ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس مجلس میں موجود تھی، انہوں نے سن لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سنا، عائشہ رضی اللہ عنہا کے اندر غیرت آ گئی، کیونکہ جانتے ہیں کہ عورت کی فطرت میں اللہ تبارک و تعالی نے رکھا ہے کہ اسے غیرت آتی ہے، اور سوکن کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ ہم سے کوئی پوشیدہ نہیں ہے۔ تو حضرت عائشہ نے کہا حسبک یا رسول اللہ، خاموش رہیے کہ صفیہ کے اندر یہ باتیں اور یہ تعریف اب بیان کر رہے ہیں، انہا قصیرہ، وہ تو پستہ قد ہے، یعنی چھوٹے قد کی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے عائشہ، تم نے ایک ایسی بات کہہ دی ہے کہ اگر اسے دریا کے پانی میں ملا دیا جائے تو دریا یا سمندر کے پانی کا مزہ بدل جائے گا۔ غور کریے، حضرت عائشہ نے کوئی بہت زیادہ بظاہر بڑی بات نہیں کہہ دی، بس یہ کہہ دیا کہ یا رسول اللہ وہ تو پستہ قد ہے، چھوٹے قد کی، ناٹے قد کی ہیں، اور ان کا قد حقیقت میں تھوڑا چھوٹا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ، اگر اس بات کو سمندر کے پانی میں ملا دیا جائے تو اس کا بھی مزہ کیا ہے بدل جائے گا۔ تو یہ غیبت کی کیا ہے قباحت ہے، اور اتنا خطرناک گناہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اس سے روکا ہے ہمیں، اور اس کی قباحت بیان کی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ عمل کیا ہے ناپسند ہے۔ اور جیسے کہ آپ حضرات نے سنا، اس سے متعلق کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال بیان فرمائی۔ الغرض اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کو غیبت جیسی برائی سے بچنے کی توفیق دے، اور اس میں اگر ہم مبتلا ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توبہ استغفار کرنے کی توفیق دے، ہمیشہ دوسروں کے بارے میں خیر خواہی کا جذبہ ہمارے دلوں میں رکھنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔